السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جنون چینل ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے میں بہت مدد کرے گا۔ اس چینل کی ایک ایک ویڈیو بہت خاص ہے۔ ویڈیوز میں موجود دنیا کی آزمودہ ایک ایک کہانی سے کئی لاکھ لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ جنون چینل بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ جنون کی ساری ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے ہیں۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جنون چینل کی لنک موجود ہے۔ جنون کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ خود بھی ویڈیوز دیکھیں، گھر والوں، بچوں اور دوست احباب کو بھی دکھائیے اور ان کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ ہمارا چینل upedia دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کی پہچان ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مصائب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ دوستو، انسان کو ہر وقت باہمت ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو طاقت والا، قوت والا اور بہادر اور دلیر مومن انتہائی زیادہ پسند ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال پارہ نمبر 10 میں ارشاد فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ آپ دشمن کے خلاف اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو تیار کر کے رکھو، کیونکہ اللہ کو ہمیشہ باہمت اور طاقتور مومن پسند ہوتا ہے۔ دوستو، لومڑی جو ایک جانور ہے وہ اتنی بزدل ہوتی ہے کہ جس کی ضرب المثل بڑی مشہور ہے، لیکن جس لومڑی کے ساتھ شیر ہوتا ہے اور وہ شیر کا بچا ہوا شکار کھاتی ہے تو باوجود ضعیف ہونے کے اس پشت پناہی کے فیض سے اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کے ریوڑ سے بھی ہرگز خوف نہیں کھاتی۔ شیر پر نظر ہونے کی وجہ سے وہ دلیر ہو جائے گی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ باوجود وہ خود ساختہ حال، شکستہ تن اور فاقہ زدہ چہروں کے باطل کی اکثریت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتیاں، تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے اور اس طرح کے زیب تن لباس کیے ہوئے پوری دنیا کی طاقت کو للکار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے سامنے ایک ذرہ کے برابر ہے۔ قلعے والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، کسی کو بھی سامنے آنے ہی کی ہمت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا، ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، تو پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ وزیر نے کہا، آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقعتی کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ذرا آنکھ کھول کر قلعے کو دیکھیں کہ سیماب کی طرح لرز رہا ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیے کہ بھیڑیوں کی طرح گردنیں نیچے کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے، لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں۔ اس کی عالی ہمتی دیکھیے، اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنے تنہا شمشیر برہنہ لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں، وہ تنہا بجملہ لاکھوں انسانوں کے برابر ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ قلعے سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی ہے تو پھر اے بادشاہ، آپ کو اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کثرت اعداد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے جو اس شخص کے دل میں بے پناہ ہے۔ یہ نعمت مجاہدات کے بعد تعلق باللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے۔ اس عطائے حق کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس مرد باز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ اس کے سامنے ہماری یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ دوستو، آج کے دور میں بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ ہمارے پڑوس ملک کی مثال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، ٹوٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، جب انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا اور دنیا سے خوف نہ کھایا تو پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا اور سپر طاقت کو بھی روند کے رکھ دیا۔ اس کے پیچھے ایمانی طاقت ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے، ہمیں اپنے ایمان میں حرارت پیدا کرنی ہوگی، ایمانی قوت اور طاقت کو بیدار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اللہ سے جو بھی مانگیں گے، یہ دنیا تو ہے ہی بڑی حقیر، اللہ سے جتنی مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ کی ذات جب اپنے نافرمان بندوں کو اتنا دے رہے ہیں تو اللہ کا فرما بردار بندہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جب وہ خوشی سے اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھے گا، اللہ قیصر و کسریٰ کے کنگن بھی ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے۔ تو آج جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، یہ رزق کی کشادگی کے لیے بڑا قیمتی وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مانگے گئے الفاظ ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی سلطنت اور بادشاہت عطا کی تھی۔ پیارے دوستو، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے آپ نے، اور پہلی رکعت میں سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سجدے والی حالت میں چلے جانا ہے اور 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے پکارنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے 300 دفعہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میں ابھی کلمات پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یا حنان انت الذی وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یا حنان۔ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے اس عمل کو 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11 دن کے اندر اندر آپ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام دیکھیں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کھول دیں گے، اور آپ کو کبھی کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال میں وسعتیں پیدا فرما دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔